گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ آپ رسالت کا پیغام پوری طرح نہیں پہنچا سکے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ انسان اتنا بد دماغ، اتنا بیوقوف، اتنا بے عقل کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قبروں پر، مزاروں پر شمع جلانے کو بھی عبادت سمجھتا ہے۔ دین کو سمجھو، دین کو پڑھو، اور خود پڑھو، خود مطالعہ کرو، خود دیکھو کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، صحابہ کی سیرت کو سمجھو، ورنہ یہ رسم و رواج تمہیں دھیرے دھیرے بددینی کی طرف لے جائیں گے۔ دین کو سمجھنا ہے تو قرآن و حدیث سے سمجھو، کسی پیر، بزرگ، مولوی یا قوم سے نہیں۔ اس فتنوں کے دور میں خود کو رسم و رواج اور بدعات سے بچانا بہت مشکل ہے، بٹ واللہ مائی بردرز اینڈ سسٹرز، جو بچ گیا واللہ العظیم اس نے نجات پا لی، وہ اصل دین سمجھ گیا۔ اس دور نے انسان کو اتنا لالچی، اتنا اندھا، اتنا جذباتی اور ایسا غلام بنا لیا ہے کہ وہ قرآن کم اور لوگ زیادہ فالو کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے زیادہ بزرگوں کے نام پر چلنے لگتا ہے، وہ دلیل سے نہیں بلکہ ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا کہ نقشے پر چل رہا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ انسان اتنا بد دماغ، اتنا بیوقوف، اتنا بے عقل کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قبروں پر، مزاروں پر شمع جلانے کو بھی عبادت سمجھتا ہے، کسی بزرگ کے جنم دن پر دیگے چڑھانے کو بھی وہ عبادت سمجھتا ہے، یا کسی پیر بابا کے سامنے جھکنے کو بھی وہ عبادت سمجھتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی اور بہنوں، آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ہرٹ یو، میں یہاں آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بٹ آج جو بھی میں بولوں گا حق کی بات بولوں گا۔ یاد رکھو، دین کا سب سے بڑا دشمن خلا گناہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ گناہ ہوتا ہے جو دین کے لباس میں ہو، جس پر ثواب کا لیبل لگا ہو، جسے لوگ محبت، ادب، روایات کے نام پر قبول کر لیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، جس نے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس میں نہیں ہے تو وہ رد ہے، نامقبول ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ لیکن افسوس، آج لوگ اس حدیث کو سن کر بھی خاموش رہتے ہیں، کیونکہ انہیں ان کی روایت پیاری ہو چکی ہے، انہیں اپنے بزرگوں کی بات اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہونے لگی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ and if you obey most of those upon the earth they will mislead you، وہ تمہیں بھٹکا دیں گے، کس سے؟ from the way of Allah، اللہ کے راستے سے وہ تمہیں بھٹکا دیں گے، اگر تم ان کے نقشے قدم پر چل گئے۔ مگر یہ پھر بھی میجورٹی کو دلیل سمجھ بیٹھے، جبکہ حق کبھی اکثریت سے پہچانا نہیں جاتا، حق ہمیشہ قرآن و سنت سے پہچانا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں ایڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب اٹس کمپلیٹڈ۔ ایون اللہ سبحانہ و تعالیٰ says in the Quran، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ، this day I have perfected for you your religion، I have completed your religion، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي and completed my favor upon you، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا and have approved for you Islam as religion۔ جب دین مکمل ہو چکا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں نئے رسمیں، نئے رواج، نئے بدعات، نئی عبادتیں ایجاد کرنے والے؟ یہ ایک فتنہ ہے، اور یہ فتنہ دھیرے دھیرے آتا ہے۔ پہلے ایک چھوٹی سی روایت ہوتی ہے، پھر اس پر ثواب کی کہانی بنتی ہیں، اور پھر اس پر سوال کرنے والے کو بے ادب، بد دین، گمراہ، وہابی کہا جاتا ہے، اور پھر دین کا مزاج بدل جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دین میں کوئی بدعت ایجاد کرے اور اسے اچھا سمجھے، گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ آپ رسالت کا پیغام پوری طرح نہیں پہنچا سکے۔ سوچو یہ بات کتنی بھاری ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز واقعی دین ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتاتے، یا صحابہ عمل ضرور کرتے ان پہ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی اویئر کر دیا تھا کہ آخری دور میں فتنے برپا ہوں گے، اور ان فتنوں میں یہ بھی ایک فتنہ ہوگا کہ لوگ بدعات،
پیدا کریں گے, لوگ دین میں کچھ اپنے نئے ایڈ کریں گے. اسی لیے میرے بھائی اور بہنوں, دین کو سمجھو, دین کو پڑھو اور خود پڑھو, خود مطالعہ کرو, خود دیکھو کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, صحابہ کی سیرت کو سمجھو, ورنہ یہ رسم و رواج تمہیں دھیرے دھیرے بددینی کی طرف لے جائیں گے. دین کو سمجھنا ہے تو قرآن و حدیث سے سمجھو, کسی پیر, بزرگ, مولوی یا قوم سے نہیں. صحابہ کا طریقہ دیکھو, صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی نئی بات آتی تھی تو وہ کہتے تھے قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے, ہمارے بزرگ برسوں سے ہی کیے جا رہے ہیں, کسی کا دن ہے تو یہ منانا ہے, دیگیں چڑھانی ہے, یہ رسم کرنا ہے, یہ طریقہ اپنانا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بزرگ بھی ایسے ہی کرتے تھے. اتنی جہالت, اتنے جاہل بن چکے ہیں نا کہ ہمیں قرآن و سنت کی کوئی قدر نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے, چاہے لوگ اسے اچھا ہی کیوں نہ سمجھے. اور دین میں اچھا لگنا دلیل نہیں ہوتا, دلیل صرف قرآن و سنت ہوتی ہے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان کو ان بدعات, ان رسم و رواج سے بچائیں, ان کے شر سے بچائیں. ہم اپنے دل کو صرف اللہ کے حکم کے آگے جھکائیں, ہم سچ کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کریں, چاہے وہ ہماری رسم و رواج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ نجات صرف اسی کے لیے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے. اسی لیے میرا آج کا پیغام یہی ہے, آپ سب سے ایز اے مسلم, ایز این امت یا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آئی ریکویسٹ یو, لوگوں کو نہیں اللہ کو فالو کرو, رسموں کو نہیں سنت کو فالو کرو, جذبات کو نہیں دلیل کو فالو کرو. کیونکہ واللہ العظیم جو آج اس فتنے سے بچ گیا نا, خدا کی قسم وہی کامیاب ہوا, اسے نجات ملی, اس نے نجات پائی اور وہی اصل دین سمجھ گیا. اس لیے میرے بھائی اور بہنوں, ان رسم و رواج سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھو. چھوڑو لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگ کیا نہیں کر رہے ہیں, خود کو بچاؤ, خود کو ان بدعات سے بچاؤ. آئی نو ہمارے گھر والے پرانی سوچ رکھتے ہیں, بٹ دین کو خود پڑھو, دین کو خود سمجھو, انہیں سمجھاؤ, انہیں شر سے بچاؤ. انہیں کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کچھ اور ہے, اور جو لوگ آج پھیلا رہے ہیں یہ رسم و رواج, یہ قبروں پہ یہ لائٹیں جلانا یا باقی کچھ, یہ سارے بدعات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حدیث ایسا نہیں ہے جس میں اجازت ہو ان چیزوں کی. یہ ہم نے خود پیدا کیے, یہ ہم نے خود بنائے ہیں. یار کامن سینس کی بات ہے, کسی کی قبر پر پھول چڑھا کے تمہاری کون سی حاجت پوری ہوگی؟ کسی پیر کی قبر پر اگربتیاں جلا کے تمہاری کوئی حاجت پوری نہیں ہونے والی. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے, ان کا یقین اتنا بڑھ چکا ہے نا ان چیزوں پہ, ایون دے آر ایجوکیٹڈ, ویل ایجوکیٹڈ کہتے ہیں وہ خود کو, ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں وہ خود کو, بہت ڈگریاں کی ہیں انہوں نے, بٹ واللہ انہیں یہ سمجھ نہیں آیا ہے کہ اصل دین کیا ہے, دین کیا سکھاتا ہے, دین کیا دعوت دیتا ہے, اصل دین کیا ہے.